السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی چینل دنیا کی معلومات اینڈ مائی نیم از محمد احمد بھٹا۔ دوستو، ہم بات کر رہے تھے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، اور آج ہماری داستان کی آخری ویڈیو ہے۔ اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ فتح مکہ کے بعد مکہ میں کون کون سے واقعات رونما ہوئے۔ یقیناً یہ ویڈیو تھوڑی سی لمبی ہو سکتی ہے، تو مہربانی فرما کر اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا۔ تو بغیر وقت ضائع کیے چلتے ہیں اپنے ویڈیو کی جانب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فتح مکہ کے بعد سارے عرب میں مسلمانوں کی دھاک بیٹھ گئی، چنانچہ ایسے بیسیوں قبائل جو قریش مکہ کے خوف سے اسلام قبول نہیں کر سکتے تھے مسلمان ہو گئے۔ اس کے علاوہ عرب کے مختلف حصوں سے کئی وفود اور قبائل حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ ان میں سے بیشتر نے تو اسلام قبول کر لیا اور بعض نے صرف امان طلب کی، جو حضور نے دے دی۔ دیکھتے ہی دیکھتے خطہ عرب کی حالت بدل گئی۔ صدیوں پرانی دشمنیاں جاتی رہیں، دلوں کی کدورت دور ہو گئی، لوگ بتوں کی پوجا چھوڑ کر ایک خدا کی عبادت کرنے لگے۔ کفر اور شرک سے لوگوں کے دل و دماغ پاک ہو گئے، معاشرتی اور سماجی برائیاں ختم ہو گئیں، نسل در نسل چلنے والی لڑائیوں اور جنگوں کا سلسلہ ٹوٹ گیا، اور سب قبائل اپنے اختلافات بھول کر بھائی بھائی بن گئے۔ نفرت اور حسد جاتا رہا، اور اس کے بجائے دلوں میں محبت اور اخوت پیدا ہو گئی، غرض قائے پلٹ گئی۔ عرب کے کونے کونے میں اب اسلام کا پھریرا لہرا رہا تھا۔ حضور نے اب اپنی پوری توجہ مسلمانوں کی تعلیم و تربیت اور دیگر علاقوں میں تبلیغ کی طرف لگا دی۔ فتح مکہ کے 2 سال بعد یعنی سن 10 ہجری میں آپ حج کے لیے تشریف لے گئے۔ یہ آپ کا آخری حج تھا۔ اس موقع پر آپ کے ہمراہ 1.5 لاکھ کے قریب مسلمان تھے۔ حج کے موقع پر آپ نے مسلمانوں کے سامنے کئی خطبے ارشاد فرمائے۔ ان خطبوں میں آپ نے مسلمانوں کو اسلام کی ساری تعلیمات کا نچوڑ بتا دیا اور انہیں دنیا و آخرت کے بارے میں نصیحتیں فرمائیں، زندگی بسر کرنے کے اصول سمجھائے، اللہ کے حقوق اور بندوں کے حقوق بتائے، اور پھر ہدایت فرمائی کہ میرے بعد اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھنا اور گمراہ نہ ہونا۔ خطبہ ارشاد فرما چکے تو آپ نے لوگوں سے پوچھا، جب خدا کے ہاں تم سے میری نسبت پوچھا جائے تو تم کیا جواب دو گے؟ سب لوگوں نے کہا، ہم جواب دیں گے کہ آپ نے ہم تک خدا کا پیغام پہنچا دیا اور اپنا فرض ادا کر دیا۔ حضور نے یہ سن کر 3 بار آسمان کی طرف انگلی اٹھائی اور فرمایا، اے خدا تو گواہ رہنا، اے خدا تو گواہ رہنا، اے خدا تو گواہ رہنا۔ حج سے 2 مہینے بعد حضور بیمار ہو گئے۔ ایک بار طبیعت کچھ سنبھل بھی گئی، لیکن بیماری پھر زور پکڑ گئی۔ 13 روز بخار میں مبتلا رہنے کے بعد آخر آپ 27 مئی 632 عیسوی کو اپنے پروردگار سے جا ملے۔ اخلاق اور کردار کے لحاظ سے آپ جیسا کوئی ہوا نہ ہوگا۔ قرآن نے تو ہر مسلمان کو آپ کے کردار کی پیروی کرنے کی تلقین کی ہے کہ اسی میں اسلام کی صحیح روح اور اسی میں سبھی کی بھلائی ہے۔ آپ دنیا کے کامل ترین انسان اور خدا کے آخری پیغمبر تھے۔ آپ نے 23 سال کی قلیل سی مدت میں ایک جاہل، گنوار اور اجڑ قوم کو دنیا کی سب سے عظیم اور مہذب قوم بنا دیا، اور ایک ایسے معاشرے کی بنیادیں رکھی جو تمام آنے والے معاشروں کے لیے نمونہ بن سکتا ہے۔ اس سے بڑا معجزہ اور آپ کی عظمت اور کیا ہو سکتی ہے؟ ہمارا فرض ہے کہ اپنی زندگی کے ہر گوشے کو اپنے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے مثالی کردار کی روشنی میں منور کریں۔ اللہ تعالی ہمیں آپ کی تمام تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ آپ کے ہی تعلیمات میں دنیا و آخرت کی بھلائی ہے۔ آج مسلمان پوری دنیا سے پیچھے ہیں، وجہ صرف اسلام سے اور ہمارے پیارے نبی کی تعلیمات سے دوری ہے۔ ایک وقت ہوا کرتا تھا جب کوئی حکمران، مسلمان حکمران فوت ہوتا تو انگریزوں کو بہت تکلیف ہوتی کہ اگلا آنے والا حکمران کیسا ہوگا اور ہمارے ساتھ کیا سلوک کرے گا، جبکہ
آج نیا آنے والا حکمران ہم پر کیا ظلم ڈھائے گا یا کیا سلوک رکھے گا، آج ہمیں فکر ہو رہی ہے۔ وجہ صرف ہمارے پیارے نبی کی تعلیمات سے دوری ہے۔ دوستو، اگر ہم اپنے پیارے نبی کی تعلیمات پر عمل کریں تو یہ دنیا بھی ہماری ہے اور آخرت بھی ہماری ہے۔ اگر آپ تہیہ کرتے ہیں کہ آئندہ ہم انشاءاللہ آپ کی تعلیمات پر عمل کریں گے تو اپنے آپ سے وعدہ کریں کہ آئندہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کریں گے۔ دوستو، بات تو بہت لمبی جائے گی لیکن ویڈیو بہت زیادہ لمبی ہو جائے گی۔ میں اپنی ویڈیو کو یہیں ختم کرتا ہوں۔ ملتے ہیں اپنے ایک نئی ویڈیو میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔